شکر گزار۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارے پاس گاڑی کیوں نہیں، اور احد عبداللہ۔ اسکول گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے جیسا ہی میرا نام پکارا، میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ بابا آج پھر اتنی دیر لگا دی، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ دیکھیں کتنی گرمی ہے۔ بابا نے میری بات پر مسکرا کر دیکھا اور بولے، صاحب بہادر، آپ بیگ پر تو بیٹھے، پھر میں بتاتا ہوں کیوں دیر ہوئی۔ میں نے اسکول کیب درست کی اور بابا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری نظر آگے جاتی سفید مرسڈیز پر پڑی جس میں میرا ہم جماعت علی بیٹھا تھا۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ میرے ذہن میں کلبلاتے سوال کا جواب ضروری تھا۔ جی بیٹا، ضرور پوچھے، بابا نے ہجوم روڈ سے نکلتے ہوئے کہا۔ بابا، علی کے پاپا کے پاس تو مرسڈیز ہے، وہ روز اے سی والی کار میں آتا جاتا ہے، اور آپ کے پاس یہ پرانی بائک جس پر اتنی گرمی لگتی ہے، اوپر سے اس کی آواز مجھے ذرا اچھا نہیں لگتی۔ میں نے برا سا منہ بنا کر بیگ کی طرف دیکھا تو بیٹا، بیگ بھی تو ایک سواری ہے، اس میں ایسی کیا خامی ہے؟ کم از کم آپ پیدل تو گھر سے اسکول نہیں آتے نا؟ بابا نے نرم لہجے میں مجھے سمجھایا۔ لیکن اس میں اے سی تو نہیں نا؟ میں بے ضد تھا۔ بیٹا، یہ تو خدا کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، بابا نے جواب دیا۔ تو بابا، اللہ تعالیٰ ہمیں مرسڈیز کیوں نہیں دیتا؟ ہمارا گھر ساتھ والے انکل کے گھر جتنا بڑا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ مجھے ہر سوال کا جواب درکار تھا۔ میں مزید بھی پوچھتا رہا، لیکن اچانک موٹر سائیکل رک گیا۔ نیچے اترو، بابا نے مجھے کہا۔ میں نے حیرانی سے آس پاس دیکھا جہاں کچھ فاصلے پر نئی سڑک بن رہی تھی۔ یہاں کیوں اترے بابا؟ مجھے تو پہلے اتنی پیاس لگ رہی ہے، اوپر سے اتنی دھوپ۔ بابا مجھے لے کر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ احد بیٹا، آپ سامنے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو سڑک بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور بچے بھی۔ وہ سب اس گرمی میں بغیر اے سی کے کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو ایسا گھر بھی نہیں جیسا ہمارا گھر ہے۔ میرے نظر 7 بنی جگہوں پر گئی۔ بابا نے اپنی بات جاری رکھی۔ احد بیٹا، کیا ان بچوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی اسکول جائے؟ لیکن ان کے ماں باپ مجبور ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں، لہٰذا زندہ رہنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ مزدوری پر لگا دیتے ہیں۔ اب اگر اپنے سے اوپر لوگوں پر نگاہ ڈالو گے تو اپنا آپ ہمیشہ چھوٹا لگے گا، لیکن اپنے سے نیچے دیکھو گے تو اپنے آپ بہت بلند نظر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا، گھر دیا، اچھا کھانا پینا دیا، تو اس پر شکر ادا کرو، نہ کہ خدا کی تقسیم پر ناشکری کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ان بچوں کی جگہ آپ ہوتے تو پھر؟ بابا نے تفصیل سے سمجھایا۔ میں نے فوراً دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی سوچ پر معافی مانگی۔ واقعی اس ذات کی تقسیم میں مصلحت ہوتی ہے۔ میری جھکی نظروں سے بابا کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے میرے تمام سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ بس بیٹا، ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں۔ دنیا کے نظر میں ان کے پاس کچھ نہیں، مگر آخرت میں ان کے صبر پر انہیں بلند درجات دیے جائیں گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ میرا دل ابھی تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔